مگر یہ خط لکھنے کے بعد حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر کوفہ کے حاکم تھے، ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے ہیں، تو لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں اور نہ محض شبہ یا تہمت پر کسی کو پکڑتے ہیں، لیکن اگر تم نے سرکشی اختیار کی اور اپنے امام یزید کی بیعت توڑی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تلوار سے تم لوگوں کو سیدھا کر دوں گا جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں قائم رہے گا۔ عبداللہ بن مسلم بن سید جو امیہ کا خلیف تھا، یہ خطبہ سن کر کھڑا ہوا اور بولا کہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں اس کی اصلاح بغیر تشدد کے نہیں ہو سکتی، اور جو رائے آپ نے اختیار کی ہے یہ کمزور اور بزدل کی رائے ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزور اور بزدل سمجھا جاؤں، یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ اس کی معصیت میں دلیر و بہادر بن جاؤں۔ یہ دیکھ کر خود عبداللہ بن مسلم نے براہ راست ایک خط یزید کو بھیج دیا جس میں مسلم بن عقیل کے آنے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لینے کا واقعہ ذکر کر کے لکھا کہ اگر تمہیں کوفہ کی کچھ ضرورت ہے اور اس کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کے لیے کسی قوی آدمی کو فوراً بھیجو جو آپ کے احکام کو قوت کے ساتھ نافذ کر سکے۔ موجودہ حاکم نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا قصداً کمزوری کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے بھی اسی مضمون کے خط یزید کو لکھے جن میں عمارہ بن ولید اور عمرو بن سعد بن ابی وقاص وغیرہ شامل تھے۔ یزید کے پاس یہ خطوط پہنچے تو اپنے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص سرجون کو بلا کر مشورہ کیا کہ کوفہ کی حکومت کس کو سپرد کرے، اور اس کی رائے یہ ہوئی کہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا عامل بنایا جائے، لیکن یزید کے تعلقات اس کے ساتھ اچھے نہ تھے، اس لیے سرجون نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہو جائیں اور وہ آپ کو کوئی مشورہ دیں تو آپ قبول کریں گے؟ یزید نے کہا بے شک۔ اس وقت سرجون نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان نکالا جس میں کوفہ کی امارت پر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا گیا تھا۔ یزید نے اس کے مشورے کو قبول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا اور اس کو ایک خط لکھا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرے اور قتل کر دے، کوفہ سے نکال دے۔ ابن زیاد کو یہ خط ملا تو فوراً کوفہ جانے کا عزم کر لیا۔ ادھر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط اشراف اہل بصرہ کے نام پہنچا جس کا مضمون یہ تھا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹائی جا رہی ہے اور بدعات پھیلائی جا رہی ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو۔ یہ خط خفیہ طور پر بھیجا گیا تھا اور تو سب نے اس خط کو راز میں رکھا، لیکن منذر بن جروت کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خط لانے والا خود ابن زیاد کا جاسوس ہو، اس لیے اس نے یہ خط ابن زیاد کو پہنچا دیا اور جو شخص یہ خط لے کر آیا تھا اس کو بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے اس قاصد کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد اہل بصرہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہا کہ جو شخص میری مخالفت کرے گا میں اس کے لیے ایک عذاب علیم ہوں اور جو موافقت کرے گا اس کے لیے راحت ہوں۔ مجھے امیر المومنین نے کوفہ جانے کا حکم دیا ہے، میں صبح وہاں جا رہا ہوں اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قیام مقام بناتا ہوں۔ میں تمہیں
متنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کے حکم کی مخالفت کا دھیان کبھی دل میں نہ لانا، اور اگر مجھے کسی شخص کے متعلق خلاف کی خبر ملی تو میں اس کو قتل کر دوں گا، اور اس کے دل کو بھی اور اس کے خاندان کے عریف کو بھی۔ تم مجھے جانتے ہو کہ میں ابن زیاد ہوں۔ اس کے بعد ابن زیاد اپنے ساتھ مسلم بن عمر باہلی اور شریک ابن اور کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ کے لوگ پہلے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے منتظر تھے، اور ان میں بہت سے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے بھی نہ تھے۔ جب ابن زیاد کوفہ میں پہنچا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ مجلس سے گزرتا تو سب لوگ یہ کہہ کر استقبال کرتے تھے کہ مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ۔ ابن زیاد یہ منظر خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور دل میں کرتا تھا کہ کوفہ پر تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا تسلط ہو چکا ہے۔ اب پورے شہر کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر مشہور ہو گئی۔ لوگ جوگ در جوگ زیارت کے لیے آنے لگے۔ ادھر نعمان بن بشیر والی کوفہ کو یہ خبر ملی تو باوجود یزید کا ملازم ہونے کے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتے تھے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ ابن زیاد ان کے دروازے پر پہنچا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کر ساتھ تھا، جن کا شور و ہنگامہ نعمان بن بشیر نے اندر سے سنا تو وہیں سے آواز دی کہ جو امانت یعنی ولایت کوفہ میرے سپرد ہے میں اس کو آپ کے حوالے نہ کروں گا، اس کے علاوہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد خاموشی کے ساتھ یہ سب مظاہرے اور والی کوفہ کا معاملہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر نعمان کو آواز دی کہ دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں، یزید کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔ اس وقت دروازہ کھلا اور اندر جانے کے بعد پھر بند کر لیا گیا۔